الحمد للہ رب العالمین۔ صبر جمیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں جزا فضا نہ ہو، اور صبر ہوتا بھی وہی ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آئے فوراً اس وقت صبر کرے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ سر پہ پٹی ڈالے، نہ واویلا کرے، آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ اور یہ جو شیعہ اور روافض سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، سروں میں مٹیاں ڈالتے ہیں، بلکہ چھریاں مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپنے بدن پر، اس کے بارے میں تو حضور پاک نے اپنی زندگی میں حدیث میں فرمایا تھا کہ جس آدمی نے کسی کی موت پر صدمہ کرتے ہوئے من لبس سودا، سیاہ کپڑے پہنے، وَضَرَبَ الْأُخْدُودَ، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، وَشَقَّ الْجِيُوبَ، اور قمیص اور گریبان پھاڑ ڈالے، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہماری جماعت سے، امت محمد مصطفیٰ سے، اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہے آنسو بہانا، وہ تو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ سرکار دو عالم کے بیٹی کے بیٹے سیدنا ابراہیم جب فوت ہوئے، حضور نے ان کو گود میں لیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، مجھے اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یقول ربنا ویرضا، ہم اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہیں گے جس پر اللہ راضی نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے سمے ہے کہ آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ مومن بندے جو ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان پہ سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے عام طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ انا للہ اس پہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی موت ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی آپ کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی لگ جائے تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پوری دعا جو ہے وہ یہ ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے تو موت سے پہلے انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی کہ اگر میری موت آ جائے تو تم نے بس یہی پڑھنا ہے، کوئی واویلا نہیں کرنا، کوئی ماتم نہیں کرنا، کوئی جاہلیت کی طرح عورتیں جو آتی ہیں روتی ہیں بین کرتی ہیں۔ تو بیوی فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے یہی کلمہ پڑھا، حضور کی فرمان بھی تھا، میرے خاوند کا فرمان بھی تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اس میں تو ہے کہ وَخْلُفْ لِي عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ، کہ یا اللہ اس نعمت سے بھی ہمیں بہتر نعمت عطا فرما، تو میرے خاوند سے بہتر کون مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں عدت گزرنے کے بعد جو ہی فارغ ہوئی حضور پاک کا پیغام ہے، حضور پاک نے مجھے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضور تو لازماً میرے خاوند سے کروڑ درجہ خیر ہے، تو وہ دعا جو تھی وہ منظور ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مصیبت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی، چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، یعنی جس سے پریشانی ہو، علاج کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دو لفظ ہیں لیکن اس میں ساری حکمت ہے کہ کس بات پہ ہم لوگ ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہی تو ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی اسی طرف لوٹ جانا ہے جس طرح یہ جا رہا ہے۔